بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 2، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ جلیل القدر تابعین اور مقتدائے اربعین میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روی مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ توصیف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر 70,000 ملائکہ کے جلوہ میں جو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شبیہ ہوں گے، اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر روز حشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کے بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ و مضر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چشم باطن سے زیارت ہوئی۔ جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہ ہیں: اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس کرنی شتروانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں، اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک ورم کے مساوی سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، فرمایا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ وہ ان سے پوری طرح واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے، اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہے اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔
فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب اپنا ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرمائیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دیں۔ جواب ملا، ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ مقامی ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے توانگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضہ میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ لباس زیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنی مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوئیں کشادہ تھیں یا گنی؟ لیکن دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا؟ آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا،
پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رحمت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں ایک تشہد کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں: اے اللہ تعالیٰ، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ استغنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کے معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جاگزین ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔